الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی دولت سے نوازا تھا، علم والے تھے، اور علم والے بھی ایسے کہ اپنے علم پر عمل بھی تھا اور اپنے علم کی بنیاد پر اپنے موقف پہ بڑے پختہ بھی تھے۔ علم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ علم کا مطلب جیسے علم والا ہے وہ ایسے ہے جیسے دیکھنے والا ہے، بینا ہے۔ علم کے بغیر جو بندہ ہے وہ ایسے ہے جیسے اندھا ہے۔ علم اللہ کے نبیوں کی میراث ہے، یعنی نبیوں کی وراثت دولت نہیں ہوتی، نبیوں کی وراثت باغات نہیں ہوتے، نبیوں کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتے، نبیوں کی وراثت سونا اور چاندی نہیں ہوتا، نبیوں کی وراثت ان کا علم ہوا کرتا ہے، سارے نبیوں کا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی اپنے بعد اپنے وارثوں کو علم کی دولت دے کے جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری امت کے علماء وہ ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبی ہوا کرتے تھے، اور فرمایا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ نبیوں کے وارث علماء ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے، آپ کی میراث چونکہ علم ہے، اور آپ کے بعد جن علماء کے پاس وہ علم ہے وہ گویا کہ آپ علیہ السلام کی وراثت کے مالک ہیں، آپ کی میراث کے مالک ہیں۔ اور یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ منبر حضور علیہ السلام کی میراث ہے، وراثت ہے۔
یہ مصلی حضور علیہ السلام کی میراث ہے، اور وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، وہ وراثت علماء کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے منتقل کی ہے۔ اب جو علم والے ہیں، اگر ان کی فضیلتیں بڑی ہیں، ان کی اگر عظمتیں بڑی ہیں، اور یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ علم کا ایک باب سیکھ لینا کئی ہزار نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ عالم جو ہے، عالم علم والا، رات کو سویا رہے، اور عبادت کرنے والے ہزار آدمی عبادت کرتے رہے ہیں، تو علم والا جو سویا رہے گا رات کو، اس کا سونا بھی اللہ کو ہزار بندوں کی عبادت والے جو ہیں ان سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کے علم کا وارث ہے، اور وہ وارث بھی ہے، محافظ بھی ہے، اس کی وجہ سے اللہ کا دین محفوظ ہے۔ لیکن جب یہ عظمتیں ہیں تو پھر جس کے سینے میں نبوت کا علم ہوگا، جس کے سینے میں اللہ کے نبی کی میراث ہوگی، جو اللہ کے نبی کے منبر پہ بیٹھے گا، مصلی پہ کھڑا ہوگا، جو دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کے نبی کے علم کا وارث ہوں، میں وہ علم تم تک پہنچاتا ہوں، تو پھر اس پہ ذمہ داریاں بھی بڑی آئیں گی، پھر اس پہ آزمائشیں بھی آ سکتی ہیں، پھر اس پہ مشکلات بھی آ سکتی ہیں، اس کے لیے امتحانات بھی آ سکتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ پہ آئے تھے، حضور علیہ السلام کے تقریباً 125 150 200 سال کے اندر ہی ان کا دورانیہ بنتا ہے، ادوار کے اعتبار سے آج کے دور کے لحاظ سے وہ بڑا بہترین دور تھا، لیکن رہتی دنیا تک کے لیے اپنے آپ کو علماء کی صف میں شامل کرنے والوں کے لیے، جو اللہ کے نبی کی اس میراث کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک رہنمائی مل گئی، ان کے لیے ایک نمونہ مل گیا کہ علم والوں کے لیے امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں، اور ان کے لیے لائحہ عمل کیا ہے؟ ان کے لیے لائحہ عمل امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے اندر سے مل جاتا ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے سینے پہ اتارا، وہ علم جو صحابہ کرام تک پہنچا، وہ تابعین تک پہنچا، وہ علم آگے چلتے چلتے سینہ بسینہ جن علماء کے سینوں تک پہنچے گا، ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی ہے، اس علم کے مطابق حق بات کو بیان کرنا یہ ذمہ داری ان کی ہے، اور حق بات کو بیان کرنے کے لیے اگر انہیں تکلیفیں اٹھانا پڑیں، راستے میں رکاوٹیں آ جائیں، یا وقت کا کوئی دشمن انہیں حق بیان نہ کرنے دے، تو ان کی ذمہ داری ڈر جانا نہیں ہے، دب جانا نہیں ہے، جھک جانا نہیں ہے، بک جانا نہیں ہے، ان کی ذمہ داری ہے ڈنکے کی چوٹ پر ڈٹ کے حق بات کو بیان کرنا ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ امام شافعی کے شاگرد تھے رحمہ اللہ تعالی علیہ، اور بچپن میں زمانہ طالب علمی سے ہی تقوی والے بھی تھے، علم کے لیے ان کا سینہ بڑا اللہ نے کھولا ہوا تھا،
یہاں تک کہ جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی پڑھ کے اپنے علاقے میں چلے گئے اور وہ مشہور ہو گئے، لوگ ان کے پاس دھڑا دھڑ علم حاصل کرنا آنا شروع ہو گئے، تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ نے کئی باتوں پہ اختلافات کیے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک موقع پر امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے، جو کامیاب شاگرد ہوتا ہے، اچھا شاگرد ہوتا ہے، استاد کا دل کرتا ہے وہ شاگرد مجھے ملے تاکہ مجھے خوشی ہو، تو خط لکھ کے بھیجا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ کو، یار کبھی آئے نہیں ملنے کے لیے، آپ آؤ ملنے کے لیے۔ انہوں نے جواب میں بتا دیا کہ جی فلاں وقت فلاں دن میں آؤں گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ کا علاقہ تھا یہ مصر کا، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ لوگ بڑی عقیدت رکھتے تھے، یہاں تک کہ جو وہاں کے حکمران تھے وہ بھی امام صاحب سے بڑا پیار کرتے تھے۔ جس دن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ نے آنا تھا، بڑے اکرام کے ساتھ، تیاری کے ساتھ شہر سے باہر نکل کے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں نے، احباب نے، حکومت کے اہم ذمہ داروں نے، گورنروں نے استقبال کیا، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو بتایا کہ شاگرد تو میرا ہے لیکن اللہ نے بڑا نوازا ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ خود استقبال کے لیے گئے۔ خیر استقبال ہوا، ملے۔ مقصد کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جب دسترخوان لگا نا، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے گھر میں لگایا، بڑے اچھے اچھے کھانے پکائے، تو جب دسترخوان پہ سارے لوگ کھانا کھا رہے تھے نا، جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کھانا کم کھاتے ہیں، زیادہ نہیں کھاتے، اور جن کے بارے میں لوگوں نے بڑا بتایا ہو کہ یہ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے، تو اس پہ لوگوں کی نظریں بھی بڑی ہوتی ہیں، ٹکٹکی باندھی ہوتی ہے اور اعتراض والی نظریں ہوتی ہیں۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ نے وہاں لوگوں کے بیچ میں جب سارے کھانا کھا رہے تھے تو وہ بھی کھا رہے تھے، لیکن یہ بات نوٹ کی گئی، دیکھی گئی کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ ٹکا کے کھانا کھا رہے ہیں، بھلا کہ میں جی میں گجراں والے کھاندے نے، گجراں والے کھاتے ہیں نا ٹکا کے۔ آج کے دن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ ٹکا کے کھانا کھا رہے ہیں، سب نے کھا لیا آخری لقمے لیکن یہ خوب کھا رہے ہیں۔ یہ بات کئی لوگوں نے محسوس کی، یار یہ تو اتنے بڑے ولی ہیں، اتنا کھانا اتنا کھانا تو اللہ والوں کا کام نہیں ہے، علم والوں کا کام نہیں ہے۔ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، اور کئیوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو چہیتے خصوصی مریدین ہوتے ہیں انہوں نے کان میں کہہ بھی دیا کہ جی آپ تو کہتے تھے کہ یہ تو اتنا کھاتے جا رہے ہیں، اتنا کھانا۔ اچھا ایک اور بات ہوئی، رات کو چونکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے گھر ٹھہرنا تھا، جو کمرہ ان کے لیے تھا، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی بیٹیوں نے ان کے کمرے میں جائے نماز رکھا، اس کے ساتھ لوٹا پانی کا بھر کے رکھا، یعنی کہ اس زمانے میں معمول ہوتا تھا لوگ تہجد پڑھتے تھے، اور جو اللہ والے تھے علم والے سے تھے ان سے تو یہ قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تہجد نہیں پڑھیں گے۔ لیکن جب صبح نماز کا ٹائم ہوا تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے آواز دی کہ نماز کے لیے مسجد چلیں، انہوں نے کہا جی چلیں، اٹھے اور چلے گئے مسجد میں۔ واپس آئے، بیٹیوں نے اپنے باپ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ سے بات کی
کہ یہ آپ تو کہتے ہیں بڑے علم والے ہیں، بزرگ ہیں، تو یہ صبح اٹھ کے انہوں نے تہجد لگتا نہیں پڑھی، صبح جلدی اٹھے نہیں ہیں، ان کا معمول لگتا نہیں ہے۔ بیٹیوں کو تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی ظاہر ہے سفر سے تھکے ہوئے تھے، کیسا تھا۔ خیر جتنے دن امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے پاس رہنا تھا نا، اتنے دن رہے، اور جب واپس جانا تھا نا تو واپسی سے پہلے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے کہ ایک بات کرنی ہے، میں نے بڑے پیار سے ان کی عزت کا لحاظ رکھتے ہوئے، باوجود اس کے کہ وہ شاگرد بھی تھے، کہنے لگے باقی ساری باتیں تو میں نے ٹھیک نوٹ کی ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن دو باتوں میں مجھے ذرا کمزوری محسوس ہوئی ہے، اس پہ ذرا دھیان دیجیے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ کھانا کم کھانا چاہیے، اور رات کو آخری پہر اٹھ کے اللہ کے سامنے ضرور سجود ہونا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ سمجھ گئے، کہا استاد جی میں سمجھ گیا ہوں کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں، میں بتا دیتا ہوں، وضاحت کر دیتا ہوں۔ ویسے یہ معاملہ تو میرا تھا، میرے اللہ کا تھا، لیکن چونکہ آپ کے احباب کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی، اشکال ہوگا، اس کی وجہ سے آپ کو بھی لوگ تنقیدی نظر سے دیکھیں گے، تو کھانا جو آپ کے دسترخوان پہ میں نے جتنا کھایا ہے نا، اتنا کھانا میں نے کبھی ایک وقت میں نہیں کھایا، میرا معمول بھی نہیں ہے، لیکن وہ کھانا میں نے اس لیے کھایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اس طرح کا کھانا نہ آج سے پہلے میں نے کبھی کھایا ہے، نہ آج کے بعد مجھے امید ہے کہ کہیں دوبارہ کہیں اور کسی جگہ سے کھانا مل سکے گا۔ کھانا پاک ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے، لیکن اس پاکیزگی میں اور طیب ہونے میں، حلال ہونے میں بھی بعض اوقات درجے ہوتے ہیں۔ کہا استاد جی جب میں آپ کے کمرے میں کھانا کھانے سے پہلے میں نے کھانے دیکھے تھے نا، ان کھانوں میں نے جو نورانیت محسوس کی تھی، ان کھانوں کے اندر میں نے جو روحانیت محسوس کی تھی، جو لطافت، جو پاکیزگی محسوس کی تھی، تو میں نے ارادہ تن جی بھر کے کھایا، کھل کے کھایا، کس طرح کا پاکیزہ مال، اور مجھے محسوس ہوا کہ جب میں نے وہ کھانا کھایا میرے جسم پہ بوجھ نہیں ہوا، بد ہضمی نہیں ہوئی، اور اس کھانے کی وجہ سے میں لمبے سفر سے آیا ہوا تھا، میری ساری تھکاوٹ اتر گئی، اور رات کو تہجد کے لیے میں نے کیا اٹھنا تھا، میں ساری رات سوئے ہی نہیں ہوں، اور 100 مسئلے ایسے جو کئی سالوں سے میں استنباط کر رہا تھا، جہاں پر میری ذہنی الجھنیں دور نہیں ہو رہی تھیں، میں نے 100 مسئلوں کو اس رات کو حل کیا تھا، جو آپ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے میں نے کھانا کھانے کے بعد رات گزاری تھی۔ اور پانی اس لیے استعمال نہیں کیا، مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی، رات کو سوئے ہی نہیں، اور رات کے وضو سے ہی میں نے پھر صبح آپ کے ساتھ جا کے فجر کی نماز پڑھ لی تھی۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ پتہ کون ہے؟ اسلام کی تاریخ میں آج کے دن تک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ سے بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا۔ اسلام کی تاریخ میں جو سب سے بڑا جنازہ ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ کا ہے، اور زندگی انہوں نے اس طرح کی گزاری ہے، علم والے تھے، ان کا فتویٰ چلتا تھا، جو مسئلہ بتا دیتے تھے لوگ اعتماد کرتے تھے۔ ان کے زمانے کے حکمران جو تھے اس کے ذہن میں ایک فطور سا آ گیا، وہ کہنے لگا یہ قرآن پاک جو ہے نا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہی ہے، جیسے دیگر مخلوق ہوتی،
मौलवियों से अपने मर्जी के जो दरबारी मौलवी होते हैं उनसे फतवा भी ले लिया। हुकूमतों ने रखे होते हैं ना स्पेशल मौलवी, क्यों भाई होना से मौलवी गवर्नमेंट के मौलवी होंगे ना, हर दौर में होते हैं, उस दौर में भी थे, उनसे भी फतवे ले लिया कि कुरान पाक क्या है, मखलूक है। बात इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला तक आ गई, उनसे फतवा लिया गया, मसला पूछा गया। वक़्त के हुक्मरान, अपने आप को मजहबी कहने वाले, दीनदार कहने वाले, दीन से मोहब्बत करने का दावा करने वाले एक नई बात इजाद कर रहे हैं कि जनाब कुरान पाक अल्लाह की दीगर मखलूकात की तरह मखलूक है। इमाम साहब कहते हैं कुरान पाक अल्लाह की मखलूक नहीं है, कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, क्योंकि अर्रहमानु अल्लमल कुरान में अल्लाह ने अर्रहमानु खालकल कुरान नहीं कहा, और कुरान पाक पूरे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक को कहीं मखलूक नहीं कहा, कलामुल्लाह कहा है। और जो हुक्मरान होते हैं उनके दिमाग में तकब्बुर होता है, वो कहने लगे ये मौलवी कौन होता है। अच्छा, जितना बड़ा मर्जी मौलवी हो ना, इल्म वाला हो, हुकूमतें जब खिलाफ होती है ना तो अवाम के सामने फिर उसको बड़ा नीचा करके पेश करने की कोशिश की जाती है। तवज्जो कीजिएगा, जो वक़्त के हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालते हैं, हुक्मरान उनकी किरदार कुशी भी करते हैं, हुक्मरान उनके खिलाफ मौलवियों को भी ले आते हैं, मुफ्तियों को भी ले आते हैं, उनको कैदो बंद की सोबतें भी बर्दाश्त करना पड़ती हैं, मारें भी खाना पड़ती हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला को जेल में बंद किया गया, कोड़े मारे गए। एक बार इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला को जब बड़े ही मारते थे, यहां तक कि मारने वाला कहता है कि मैंने इतना मारा है कि मैं 10 कोड़े किसी हाथी को भी मारूं, एक वक्त में तो वो हाथी भी मर जाए। तो कहते हैं मैंने एक वक्त में एक बार 18 कोड़े मारे, बेहोश हो गए। इमाम साहब जिस्म के अंदर से खून रिसा, बोटियां फट के गिरने लगी। लेकिन इमाम साहब से जब पूछते थे बताओ कुरान पाक अल्लाह की मखलूक है कि अल्लाह का कलाम है, वो कहते थे अल्लाह का कलाम है। और हुक्मरानों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, इमाम साहब नहीं माने। एक बार किसी ने पूछा जी इतनी तकलीफें बर्दाश्त की इतनी सी बात पर, चूंकि टाइम कम है, एक तो उन्होंने उसके जवाब में एक ख्वाब बताया जिसके बताने का टाइम नहीं, तफसीली ख्वाब है। दूसरे नंबर पे कहने लगे कि ये जो इस्तिकामत है ना, हक पे होने की वजह से भी अल्लाह ने मुझे हौसला दिया, लेकिन इसके अंदर मुझे एक चोर, एक डाकू मेरी मजबूती का सबब बना। कहने लगा इमाम साहब कहने लगे कि जब मुझे मारा जा रहा था तो मैंने देखा कि कैदियों के बीच में से एक कैदी दौड़ता हुआ मेरे करीब आया और कान में आके कहने लगा कि इमाम साहब आप मुझे नहीं पहचानते होंगे, आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको भी जानता हूं, आपके नाम को भी जानता हूं, आपकी इज्जत भी करता हूं। आपका जमाने में इज्जत का फरेरा है, लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत है, आप एक बड़े आलिम हैं। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि आप पे ये जुल्म कर रहे हैं, आपको ये कोड़े मारे हैं। मैं आपके कान में एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैं झूठा हूं, मैं मुजरिम हूं, मैं चोर हूं, मैं गलत हूं, और ये हुकूमती करिंदे मुझे मारते हैं, मार मार के लहू लुहान कर देते हैं, मुझसे सच उगलवाना चाहते हैं, मुझसे चोरी मनवाना चाहते हैं। इमाम साहब मारें खा के ये मुझसे चोरी नहीं मनवा सकते, ते तुसी भी पक्के रहो किते डगमगा ना जाओ। इमाम साहब कहते हैं उस चोर की ये आवाज
جب میرے کان کے دریچوں میں پڑھی، میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے، میرے جسم پہ کب کبھی طاری ہو گئی، میں نے بھی اپنے ضمیر کو کہہ لیا، میں نے بھی اپنے دل دماغ سے وعدہ کر لیا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے یہ ارادہ کر لیا میری بوٹیاں کر دی جائیں، میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، مجھے لاکھ بار مار دیا جائے، لیکن میں حق بات سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وقت کم ہے، بس آخری بات کرتا ہوں۔ ابھی بھی حکمران چاہتے ہیں مولویوں کو ڈرا دیا جائے، مولویوں کو خرید لیا جائے۔ 3 بادشاہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی یہ آزمائش والی زندگی میں جو سب سے آخری آیا نا، وہ آپ کی استقامت کا معترف ہو گیا۔ اس نے نا آزادی بھی دے دی، جیل سے رہائی بھی دے دی، اور 1,00,000 درہم اس زمانے میں ہدیے کے طور پہ بھیجا۔ تو کیا کہ بھیجا کہ وہ نہیں نا قبول کریں گے، تو ان کو کہنا پھر بھی رکھ لو، کسی مانگنے والے کو دے دینا۔ امام صاحب کے پاس جب وہ آئے نا پیسے لے کے، تو امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ، ایک آزمائش یہ تھی کہ ماریں پڑ رہی تھیں، اب یہ پیسے دے کے یہ آپ مجھے خرید کے یہ آزمانا چاہتے ہیں۔ کہا یہ واپس لے جاؤ، میں تو رکھوں گا نہیں، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ میں رکھ لوں، غریبوں یتیموں میں بانٹ دوں، تو میرے سے زیادہ ان حکمرانوں کی چوکھٹ اور دروازوں پہ بھکاری ہوتے ہیں، غریب اور مستحق ہوتے ہیں۔ اگر غریبوں کو دینا ہے تو اپنے ہاتھ سے دے، میں ٹیڑھی آنکھ سے بھی تمہاری اس دولت کو نہیں دیکھوں گا، میں ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے اس کی اور زیادہ تکلیف ہوئی کہ یہ مار کے نہیں جھکا سکے، یہ خرید کے جھکانا چاہتے ہیں، یہ خرید کے روکنا چاہتے ہیں۔ ساتھیو، اب بھی حکمران چاہتے ہیں کہ حق کو بیان کرنے والوں کو کبھی جیلوں میں بند کر کے حق کو روک لیں، کبھی ان کی کردار کشی کریں، ان کے بارے میں لوگوں کو کہیں یہ سیاسی مولوی ہے، تم اس کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو جناب اپنے مفادات کے لیے میدان میں کھڑا ہے، لیکن آج کے حکمرانوں کو بھی ہم امام احمد بن حنبل کے روحانی بیٹے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی جو نہیں بکنے والے وہ نہیں بکیں گے، جو نہیں جھکنے والے وہ نہیں جھکیں گے، حق بات کو ببانگے دہل بیان کریں گے اور کرتے ہیں۔ بتائیے پنجاب میں حکومت کون کر رہی ہے؟ بولو، بی بی کر رہی ہے۔ مولویاں نو لوگاں نو دسنا چاہیے کہ نہیں دسنا چاہیے کہ مرداں دے ہوندیاں، مردوں کے ہوتے ہوئے عورتوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ حکمرانی کریں۔ الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر حکومت کا حق مردوں کا ہے۔ وہ عورت تو ایک اکیلی گواہی دے تو گواہی قابل اعتبار نہیں، کیوں شاہ جی؟ کنیاں عورتاں دین گواہی تے پھر ایک مرد برابر 2 عورتاں۔ اسلامی تعلیمات میں عورت کا کام گھر کی 4 دیواری کے اندر ہے۔ مریم نواز اگر سمجھے کہ میں مولویوں کو 25,000 دے کے لوگ خاموش کروا لوں گی، ہرگز نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ وقت آئے گا، ہم تو تمہارے مردوں کی حکومت کو بھی نہیں مانتے، عورت کی حکمرانی کیا ہے؟ کوئی حق نہیں ہے تجھے حکمرانی کا، یہ دھونس ہے، یہ جبر ہے، یہ ظلم ہے، یہ ہم پہ مسلط کی گئی ایک مصیبت ہے۔ ایک بات قانون سازی کی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر 18 سال کی عمر سے کم عمر کوئی نکاح کرے گا نا اگر، تو یہ زنا تصور ہوگا۔ جو نکاح کرے گا نا، مولوی کو بھی پکڑو جیل میں بند کرو، نکاح خاں کو بھی، اور جس کا نکاح ہوتا ہے اس کو بھی بند کرو۔ میرا دین کہتا ہے
اگر والدین چاہتے ہیں 16 سال کی بچی ہے، جوان ہے، بچہ ہے جوان ہے، 17 سال کی عمر ہے، 15 سال کی عمر ہے، بالغ ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ قدغن میرا رب نہیں لگاتا، یہ قدغن قرآن پاک نہیں لگاتا، یہ پابندی میرے آقا علیہ السلام نے نہیں لگائی۔ بتائیے آج کے حکمرانوں کی پابندی کو مانو گے؟ مانو گے؟ تمہاری ایسی کی تیسی۔ جب میرا دین مجھے اجازت دیتا ہے 18 سال سے کم عمر کی شادی کرنے کی، تم اس کو جرم قرار دو، تمہارے اس قانون کو پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھکرا کے رکھ دیں گے۔ یہ ایک بات نہیں، اس طرح کی کئی باتیں ہیں۔ اب اگر یہ کہیں کہ مولویوں کو ڈرا لیں گے، لالچ دے لیں گے، یہاں سے فوج اگر فلسطین میں جاتی ہے، اگر پاکستانی فوج اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کی حمایت میں جائے، سلام پیش کریں گے، ان کی عزت کو بڑھاوا دیں گے، اور اگر پاکستانی فوج فلسطین میں جائے اور کہے کہ ہم حماس کو غیر مسلح کریں گے، اگر کہیں کہ مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے، اللہ کی قسم ہم مسجدوں کے مولوی میدان میں اتریں گے، بولیں گے اور بتائیں گے مسلمانوں کی فوج کسی مسلمان کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں ہے۔ کیوں جی، بغاوت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مولویوں کو بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ یا مولویوں کو ڈر جانا چاہیے کہ کمیٹی والے کیا کہیں گے، جناب اب گورنمنٹ والے کیا کہیں گے؟ تمہاری ایسی کی تیسی، جو غلط کام کرو گے ہم رکاوٹ بنیں گے، جو غلط کام کرو گے تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے، جو غلط کام کرو گے میدان میں ڈٹ جائیں گے، اور تمہارے غلط کاموں کے خلاف اگر قائد ملت اسلامیہ میرا قائد مولانا فضل الرحمان میدان میں آئے گا، تم اس کی کردار کشی کرو گے، اس کے خلاف بکواس کرو گے، تو یہاں کے مولوی، یہاں کے مذہبی لوگ مولانا فضل الرحمان کے شانہ بشانہ ہوں گے، ان کی قیادت میں ان کے پیچھے چلیں گے۔ تم حکمران ہو تو اپنی جگہ پر، ہم مسلمان ہیں، ہمیں موت یاد ہے، ہمیں آخرت یاد ہے، ہمیں نہ تمہاری حکمرانی سے کوئی سروکار ہے، نہ تمہاری دولت سے کوئی سروکار ہے، نہ تمہاری طاقت سے کوئی سروکار ہے۔ ہمارے پاس دین کا جتنا علم ہے، وہ علم جو ہماری سمجھ میں آیا، جو ہمارے فہم میں آیا، جسے ہم حق سمجھیں گے، جسے قرآن مبین حق کہے گا، جسے اللہ کے رسول نے حق کہا، اسے بیان کیا جانا چاہیے کہ نہیں؟ وہ لوگوں کو بتایا جانا چاہیے کہ نہیں؟ انشاءاللہ یہ بتاتے رہیں گے، یہ بتاتے آئے ہیں علماء، آئندہ بھی بتاتے آئیں گے۔ حق نہیں رک سکتا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ میرے آقا کا دین چاند سے زیادہ تابندہ ہو کے دنیا میں چمکتا رہے گا، سورج سے زیادہ تابندہ یہ دھمکتا رہے گا۔ اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں، اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا